کہ یہ سنی جو ہے نا 12 ہی کو فکس کر چکے، کیا 12ویں تاریخ کو کرنا کہیں حدیث سے ثابت ہے؟ ارے ہم نے جب فرض اور واجب کہا نہیں تو ثابت کیوں کرے؟ ثابت تو وہ کرے جو فرض اور واجب کہے۔ کسی مستحب چیز کے لیے، جائز چیز کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، پھر بھی الحمدللہ سنیوں کے پاس دلائل کے انبار موجود ہیں۔ ہاں، جو حرام کہے اس پر یہ ضروری ہے کہ he has to provide the evidence۔ قرآن کریم میں شراب کے تعلق سے کلیئر ورسز موجود ہیں، زنا کے تعلق سے کلیئرلی مینشن دس از حرام، جوا کلیئرلی حرام، جو چیز حرام ہے، ربا، سود حرام، جو چیز حرام ہے ان چیزوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور جس کے بارے میں حرمت نہیں ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اب جو یہ کہے کہ میلاد شریف کرنا یہ ناجائز ہے، آپ ان سے جھگڑا مت کریں اور ان کو دلیل دینے بھی مت جائیے کہ نہیں یہ جائز ہے۔ آپ ایک ہی سوال کریں کہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے یا کون سی حدیث میں یہ آیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ حرام ہے؟ ایک ہی سوال، انشاءاللہ قیامت تک وہ ہرگز جواب نہیں دے پائیں گے، بیکاز قرآن کریم میں صرف انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ نہیں، اولیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو ولادت کا تذکرہ از ویری کلیئر۔ سو دوز ہو ریجیکٹ، ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ وی فالو اونلی قرآن اینڈ حدیث، حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہ حدیث سے کوئی تعلق۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ علیہ السلام، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا فرمائی تھی، ولادت کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ قرآن میں ذکر ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، جس کا مفہوم یہ، یا اللہ میری اولاد میں ایک جماعت ہمیشہ مسلمان کی رکھنا، میری اولادوں میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو صرف مسلمانوں کی جماعت ہو، اور اس مسلمان جماعت میں سے تیرے حبیب کو بھیجنا۔ کیا پتہ چلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو تیرا حبیب، جو آخری نبی ہوں گے، جو ہمارے سردار ہوں گے، ان کو تو کسی اور خاندان سے پیدا نہ کرنا بلکہ مسلمانوں کی جماعت میں پیدا کرنا۔ اور یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ کافر ہوتے، جیسا کہ the deviant people utter، جیسا کہ دوسرے کہتے، اور ہمارے سری لنکا میں، مجھے یہاں کا تو نہیں معلوم، ہمارے سری لنکا میں تو جمعہ میں مسجد میں ممبر میں کہتے ہیں، یہ غیر مقلد اہل حدیث ممبر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ دونوں کافر اور جہنمی معاذ اللہ۔ اب مجھے بتائیے، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہ ہونے کی ہوتی تو اللہ تبارک، ایک تو کرتے ہی نہیں اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے، محال چیز کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فوراً یہ کہہ دیتا کہ اے ابراہیم آپ نے یہ کیسی دعا کر دی، آپ کی اولادوں میں مسلمان رہیں گے لیکن میرے حبیب کے والدین نہیں رہیں گے، اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو قرآن کریم میں رکھ دینا، دوہرا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی دعا قبول ہے۔ اور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف والدین نہیں بلکہ تمام آبا و اجداد پکے مسلمان ہیں. تو یہ بات تو بہت واضح ہو چکی. اب اس ٹاپک پر تو گفتگو کرنے کے لیے ایک الگ سے ٹائم بھی چاہیے، لیکن صرف ایک بات میں کہہ دیتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من رآ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس کا مفہوم یہ ترمذی شریف کی حدیث، اور آپ سب کو پتا ہے ترمذی شریف صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آگ اس کو نہیں چھوئے گی. فائر ول ناٹ ٹچ دیٹ پرسن. کس کو؟ جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام کو آگ نہ چھوئے گی. دیٹ مین دے آر پیپل آف جنہ. وہ جنتی ہے، کنفرمڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. اب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو سنبھالیں. ایک بات تو یہ کہ اب جس نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں عقائد کی کتابوں میں فضائل پر کوئی حدیثیں آئی ہی نہیں، محترم حضرات عقائد کی کتاب کا نام ہی بتاتا ہے کہ وہ فضائل کی بات نہیں، عقیدے کی بات ہے. آپ کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں ان کی فضیلت کا ذکر نہیں. صحیح ہے نا، عقیدے میں عقائد کی باتیں ہوں گی. اللہ پر کس طرح ایمان رکھا جائے، اللہ کے نبیوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر، جنت پر، اولیاء پر، صحابہ پر، یہ باتیں ہوگی، نہ کہ الگ الگ فضائل پر. رہی بات حضرت امیر معاویہ کے فضائل، اس پر تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم امام اور عظیم محدث، جن کو ایک دو نہیں تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، حضرت امام احمد ابن حنبل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیثیں جمع کی ہیں، اور بھی احادیث کی کتابیں. اب حضرت امام احمد ابن حنبل کی بات آ گئی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی اس کو لکھا ہے. میں نے جان بوجھ کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. کچھ لوگ ان کی باتوں میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے عقائد کے خلاف بھی بولتے ہیں. جب ہمارے عقائد انہی کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں تو ذرا ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ہم الحمدللہ حق بات کرنے سے کسی سے ڈرتے نہیں، اور نہ انشاءاللہ کبھی کسی سے ڈریں گے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے غلام کسی سے ڈرتے بھی نہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگتے بھی نہیں. اور ہمت ہو، کئی لوگ کچھ لوگ میرا بیان سننے کے لیے چپکے سے حاضر ہوتے بھی ہیں، اور کئی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور میں ہر جلسے میں یہی کہتا ہوں کہ وائی آر یو ہائیڈنگ، کیوں چپ کے سنتے ہو؟ آؤ سامنے آؤ، بیٹھ کے ہم پولائٹ ڈسکشن کریں گے. ہم ہماری کتابوں سے بھی ہمارے عقائد کو ثابت کریں گے، تمہاری کتابوں سے بھی ہمارے ہی عقائد کو ثابت کریں گے، اور تمہاری ہی کتابوں سے تم کو غلط بھی ثابت کریں گے. اگر واقعی میں تمہیں سمجھداری ہوتی تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ گے، اور اگر ایڈمنٹ رہو گے then we can't help. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایڈمنٹ لوگوں کے بارے میں، ضدی لوگوں کے بارے میں جو اپنے غلط عقیدے پہ اڑے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہم سے، یعنی مسلمانوں سے، کہ تم ان سے دور رہو، اپنے کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو. ویری کلیئر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم غلام سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور اگر کسی شخص کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، کتنی؟ 1,00,000، کیا وہ حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے سکتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا، نہیں. دوسرا سوال، حضور
کسی کو 2 लाख حدیثیں یاد ہو تو کیا وہ حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے سکتا ہے؟ پھر بھی امام احمد ابن حنبل نے فرمایا لا. سوال ہوا حضور 3 लाख حدیثیں، تب بھی لا فرمایا. 4 लाख معمولی بات ہے، 4 लाख حدیثیں یاد ہوں، اس پر بھی منع فرمایا. اب 5واں، حضور جس کو 5 लाख حدیثیں یاد ہو. تب امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ارجو، مجھے امید ہے کہ وہ جواب دے سکتا. کنفرم نہیں. 5 लाख حدیثیں جس کو یاد ہو وہ بھی حدیث سے استنباط نہیں کر سکتا. یہ کھیل نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل جیسے بزرگ کہتے ہیں جس کو 5 लाख حدیثیں یاد ہو اس پر تو امید رکھی. اور آج کل کے کھٹمل یہ 10-20 حدیثیں یاد کر کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہو گئے. قرآن کا ترجمہ خالی سرفس میں پڑھ لیا اور وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو مشرکین اور بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی. سنیوں کو مشرک، کافر اور بت پرست کہنے پر تلے ہوئے ہیں. یاد رہے محترم حضرات، الحمدللہ ہماری کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے خلاف انشاءاللہ نہیں، اور سب دلائل کے ساتھ ہوگی. اور کسی کو ضرورت ہو تو میرا نمبر عام ہے، کسی سے بھی لے سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف میں خوارج کے باب میں فرماتے ہیں کہ خوارج یہ بدترین مخلوق ہے، ورسٹ کریشن. وائی؟ جواب بھی دیتے ہیں. قرآن کریم کی وہ آیتیں جو بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی، ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر انہوں نے فٹ کیا. تو جو لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو جو بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ ورسٹ کریشن، بدترین مخلوق. اب ایک صحابی رسول نے یہ فرمایا. اب آج کوئی بھی اپنے آپ کو کیسا بھی نام دے، وہ اگر قرآن کریم کی ایسی آیتوں کو اولیاء کرام پر فٹ کر کے ہم کو مشرک کہنے آتا ہے تو ہم نہیں کہتے. صحابی رسول نے ایڈوانس میں 1400 سال پہلے فرما دیا کہ وہ بدترین مخلوق ہے. اور بدترین مخلوق کا مطلب کیا ہوا؟ جانور سے بھی بدتر، ہر چیز، ہر مخلوق سے بدتر. اب جھگڑے کی ضرورت نہیں. کوئی آپ کے سامنے ایسی آیتیں جو بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی پیش کرے اور اولیاء کرام سے دور کرانے کی کوشش کرے. آپ کو اتنا ہی کہنا ہے کہ بھئی حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں، اور ہم الحمدللہ اشرف المخلوقات ہیں. ہمارا سٹیٹس تو بہت اعلیٰ ہے، تم جیسے بدترین لوگوں سے بحث کرنا ہمارے شان کے یہ خلاف ہے. ویری سمپل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا کی پیدائش کی دعا فرمائی، قرآن کریم میں مذکور. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آگ نہیں چھوئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا، اور من رآنی، اور جنہوں نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا. یعنی صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. صحابہ بھی جنتی، تابعین بھی جنتی. محترم حضرات، جس اللہ بشرط ایمان، تابعین تو حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی برکت یہ ہے کہ ان کو آگ چھوئے ہی نہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی برکت. ایک شخص حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، جہاد کا موقع تھا. پوچھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایمان لاؤں یا پہلے جہاد میں شرکت کروں؟ ہمارے آقا نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ. وہ ایمان لائے، جہاد میں شرکت کیے، اسی جہاد میں شہید بھی ہو گئے. اب ان کو کسی فرض نماز پڑھنے کا موقع تک نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ حج کرنے کا موقع نہیں ملا. اس کے باوجود بھی دنیا کے تمام اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین کے مراتب کو جمع بھی کر لے تو بھی ایک صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. وجہ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا. اللہ اکبر. تو ان کو تو آگ نہیں چھوئے گی،
اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا حالت ایمان میں, they are also protected from fire. محترم حضرات, اللہ نے ہمیں عقل دی, یو آر انٹلیکچوئلس, ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار. ذرا سوچئے, حضور کو دیکھنے والوں کی بات دور ہے, سرکار کو دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا وہ آگ سے بچے ہوئے ہیں, تو جس رحم میں 9 مہینے ہمارے آقا رہے ان کو آگ کیسے جلائے گی؟ اور جس پشت مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, حضرت عبداللہ, حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ کیسے چھوڑے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ارے صدقہ ان کا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا کی پیدائش کی دعا فرمائی, اور سرکار نے اس کو ریپیٹ بھی فرمایا, انا دعوت ابراہیم, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. ہمارے آقا کا نام زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان میں احمد سے مشہور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی, قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی قرآن کریم میں, اور ہمارے آقا نے بھی ریپیٹ فرمایا, انا بشارت عیسیٰ, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. محترم حضرات, ہمارے نبی نے کیا اپنی ولادت کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ ان کی دعا کا ثمرہ ہوں, ان کی بشارت میں ہوں؟ اور اللہ نے بھی ولادت کا تذکرہ فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے. صرف اتنا ہی نہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا, سلام علیہ یوم ولد, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن سلام ہو. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے سلام. اب ہم پر یہ بھی اعتراض, چلو 12ویں تاریخ کا تو میٹر سمجھ میں آ گیا کہ سنی صرف 12 کو فکس نہیں کرتے, آگے پیچھے بھی کر لیتے, سال بھر بھی کرتے, لیکن 12 تاریخ وفات کا دن بھی تو ہے, ولادت کا دن بھی ہے جمہور کے قول کے مطابق. اور کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ تم سنی اعلیٰ حضرت کرتے ہو, اعلیٰ حضرت نے تو 8 تاریخ کا لکھا ہے اور تم 12 تاریخ کو مانتے ہو. مجھے بھی یہ امیجز آئے واٹس ایپ میں, میں نے کہا کہ جس نے بھیجا ہے اس سے کہو کہ پوری عبارت کو بھیجے, اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا آیتیں بھی ادھوری پیش کرتے ہیں, حدیثیں بھی ادھوری پیش کرتے ہیں, اور ہمارے اکابرین کے کوٹس بھی ادھورے. جب قرآن کی آیتوں کو ادھورا پیش کرتے ہیں تو بزرگوں کے کوٹس کو پیش کرنے میں کیا ہے ان کو؟ تو ہم نے کہا کہ پورا لاؤ. سامنے تو الحمدللہ کبھی آتے نہیں, ہمت ہی نہیں, اس لیے کہ پتہ ہے آئیں گے. میں تو غوث اعظم کے غلاموں کا غلام ہوں الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, علماء کرام سادات کرام کی جوتیوں کی برکت سے انشاءاللہ آئیں گے تو شکست پا کر ہی جائیں گے. اور یہ الحمدللہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور یہ تمام سنی علماء کی یہی شان ہے, میں تو علماء کا غلام ہوں, تمام سنی علماء کی یہی شان ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ آئے گا تو ضرور انشاءاللہ پھنسے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا تذکرہ فرمایا, 8 تاریخ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے قول کو پیش کیا, فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ بھی دیا. کیا تم سمجھتے ہو تم حوالہ دو گے تو ہم دیکھیں گے نہیں؟ ہم نے دیکھا, اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ پیدائش کے کئی اقوال ہیں, 8 ہے, 7 ہے, 12 ہے, 10 ہے, 17 ہے, لیکن جمہور کا قول 12 ہے. اب بات تو پوری نہیں تم نے پیش کی, تم نے صرف 8 کو پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیا. یہ لوگ ادھوری باتیں پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے. کیوں؟ ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ 12 وفات کی تاریخ ہے, وفات کی تاریخ کیوں میلاد مناتے ہو؟ تو ہم میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصائد پڑھتے ہیں, ان کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں پر ذکر کرتے ہیں, پیدائش کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا ذکر کرتے ہیں, جوانی کا ذکر کرتے, تاکہ بچوں کو
جینے کا سلیقہ ملے، جوانوں کو جینے کا سلیقہ ملے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی لائف کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ فیملی لائف چلانے والے بھی جانے کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ مقصد تو یہی ہے، ایڈوکیشن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اب آئیے ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ وفات شریف کے دن کرنا صحیح نہیں۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں صرف وسلام علیہ یوم ولد نہیں فرمایا، ویوم یموت بھی فرمایا۔ اس دن بھی سلام جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے۔ تو پیدائش کے دن انبیاء کرام کے اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ اس دن اللہ نے سلام بھیجا، اور وفات کے دن بھی عظیم ہوتے ہیں تبھی تو اللہ نے سلام بھیجا۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اللہ نے نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر سلام ہو، کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میرا انتقال ہوگا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں قیامت کے دن اٹھوں گا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ تو وصال شریف کے وقت بھی سلام پڑھنا یہ قرآن کریم ہی سے ثابت ہے۔ اب یہ لوگ بچیں گے کہاں؟ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کریمہ کا تذکرہ یوں بھی فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میری والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نور دیکھا، اور ملک شام کے پیلسز، محلات، کہاں ہمارے آقا پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہیں، لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا میری ماں نے ملک شام کے محلات یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیے۔ کیا پتہ چلا؟ مکہ شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ صحرائیں، ڈیسرٹس ہیں، بڑے بڑے ماؤنٹنس ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن کسی پہاڑ میں یہ طاقت نہیں کہ سیدہ آمینہ کی آنکھوں میں آڑ بن جائے۔ کسی پہاڑ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ پہاڑ سامنے ہے، ایک نہیں سینکڑوں پہاڑ ہے، پھر بھی سیریا کے محلات ان کی نظروں میں ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ A thing we don't see doesn't mean they also can't see۔ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب تم نے تو لکھ دیا اپنی کتابوں میں براہین قاطعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ کیوں کہا؟ ظاہر ہے تمہاری آنکھیں اتنی لمیٹڈ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے تمہیں نظر نہیں آئے گی، تو تم نے اپنے حساب سے قیاس کیا نبی بھی ایسے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو بے مثال بنایا۔ ہمارے آقا کی تو بات بہت دور ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیوار کی باتیں کرتے ہو، گھروں کی دیواروں کی باتیں کرتے ہو، ارے پوری کائنات بلاد اللہ، نظرت الی بلاد اللہ، میں اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسے؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، جیسے اپنے ہاتھ میں رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ رائے کے دانے کو جیسے دیکھ رہے ہیں ایسے صرف بغداد شریف نہیں دیکھ رہے، بلاد اللہ، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو غوث اعظم کا فرمان ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ تو آئیے حدیث کی روشنی میں بھی سن لیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندوں کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس حدیث سے ہم نے اللہ کے آنکھ اور کان کو نہیں مانا جیسے وہ لوگ مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ، کان، جسم، جسمانیات، مکان سے پاک ہے۔ اور جو اب بھی یہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ کے تحت کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اصل میں اس نے عقیدے کا پہلا باب ہی نہیں پڑھا، عقیدے کا پہلا باب ہی نہیں پڑھا۔ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے لیکن ضرورت بھی ہے ان باتوں کو کرنا، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر یہاں کوئی غیر مقلدیت سے تعلق رکھنے والا ہو تو میری گزارش ہے کہ ذرا غور سے میری بات کو سنیں۔ تم نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ
حدیث میں کیا، پیر کا ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا، تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، چہرے بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، تو ہمارا یہ سوال، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا تو اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس آیت کو لے کر تم کہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہمارا سوال ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اب ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ اس وقت زمین پہ اتر آیا معاذ اللہ اور صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر یہ ثابت کرنے جاؤ گے تو ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ اللہ کا اترنا، وہ بھی دنیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اللہ کی نظر میں دنیا تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسی دنیا کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ زمین پر آیا اور اپنا ہاتھ رکھا۔ قرآن کو ایسے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت، دوسری آیتوں کی ضرورت، تفاسیر کی ضرورت۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم جو عربی میں ہے اس کی تفسیر عربی میں کیوں لکھی گئی؟ عربی ہی میں تفسیر لکھی گئی، کیوں لکھی گئی؟ If this was so easy to understand، وہ بھی ایک ایک پارے کی تفسیر میں 2 جلدیں، 3 جلدیں، 4 جلدیں کیوں لکھی گئی؟ اس لیے کہ every Tom, Dick and Harry cannot understand the قرآن، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بزرگوں کا ادب کریں گے اور تفاسیر کی روشنی میں پڑھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے ایک سیدھا سا سوال کیجئے، عرش خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کریشن ہے نا، مخلوق ہے۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اور تمہارے امام جس کو شیخ الاسلام کہتے ہو ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ عرش پر ایسے بیٹھا ہوا ہے ایک دم فٹ ہے، جیسے آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی برابر ہوتی ہے، عرش پر ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ عرش پر فٹ ہے اور عرش ہلتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے اللہ کا جسم بھی فکس کیا، اللہ کی سائز بھی فکس کر لی، اس لیے کہ عرش اگرچہ بڑی مخلوق ہے لیکن ایک لمٹ تو ہے نا، تو اللہ کی تم نے سائز فکس کر لی۔ اب ہمارا سوال، عرش تو مخلوق ہے، کریشن ہے، جب اللہ عرش پہ بیٹھا ہے تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ یہ سوال آپ کو، where was Allah before he created the throne, before he created the arsh؟ دوسری بات، تم یہ کہتے ہو حدیث کی روشنی میں کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، یعنی باقی وقتوں میں اللہ عرش پر ہے، تہجد کے وقت پہلے آسمان میں آتا ہے۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں محدثین کی روشنی میں کہ اللہ کی رحمت تہجد گزار کے لیے قریب ہے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیے۔ ویری کلیئر، یہ کرو گے تبھی ایمان سلامت رہے گا، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن تو ہدایت ہے، لیکن نبی اور آل نبی صحابہ کی محبت کے بغیر قرآن پڑھیں گے تو گمراہی ہے۔ تو اب تمہارا یہ کہنا کہ اللہ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، ابھی یہاں ٹائم کتنا ہوا؟ 9:35، کیا یہ تہجد کا ٹائم ہے؟ نہیں ہے نا، یہ عشاء کا ٹائم ہے۔ ابھی سنگاپور میں 2.5 گھنٹے آگے ہے، تو کتنا ٹائم ہوا سنگاپور میں؟ 9:30 اور 2.5 گھنٹے 12۔ سنگاپور میں 12 بجے ہے، تہجد کا ٹائم نہیں ہوا۔ جاپان 3.5 گھنٹے آگے ہے تو 1 بجا ہے، وہاں بھی ابھی تک تہجد کا ٹائم نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ ہندوستان والوں کا خدا ابھی عرش میں بیٹھا ہوا ہے، سنگاپور والوں کا خدا تمہارے عقیدے کے مطابق ابھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جاپان والوں کا خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں اس وقت تقریباً 4 بجے ہیں یا 3:30 بجے، وہاں تہجد کا ٹائم ہے۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ تم ہم کو کہتے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں، تم نے اللہ کو ایک سے زیادہ مان لیا۔ کیسے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق اس وقت آسٹریلیا والوں کا خدا پہلے آسمان میں ہے، اور تمہارے ہی عقیدے کے مطابق ہندوستان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش پر بیٹھنے والا آسمان پہ اترے تو عرش پر نہ رہا تبھی اترے گا نا۔ میں اسٹیج سے اتروں گا تو زمین پہ رہوں گا یا اسٹیج پہ رہوں گا؟ اسٹیج
کے دکھایا کہ جیسے میں سیڑھی اتر کے آ رہا ہوں منبر کی، اللہ ایسے آسمانوں سے اتر کے آ رہا ہے. یعنی اب اللہ عرش پر نہیں، پہلے آسمان پہ ہے. تو تم نے یہ عقیدہ نکال کے، گڑھ کے، انوویٹ کر کے ایک سے زیادہ اللہ کو مانا اور مشرک ہم کو کہتے ہو. کہاں گئی تمہاری عقل؟ اللہ اکبر. اسی لیے ہم کہتے ہیں سنی علماء کے پاس آ کے علم حاصل کرو، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے تذکرے میں یہ فرمایا، میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے تھے. ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے ہیں. ہم میں الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو چشمے کے بغیر تحریر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو چشمے کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ لوگ اگر کوئی وہاں بورڈ لکھا ہوا ہے، جیسے کیا ہے وہ، رحمانیہ مسلم ینگ کمیٹی، کیا لکھا ہوا ہے؟ رحمانیہ مسلم ینگ کمیٹی. میں نے ذرا تکلیف سے پڑھا، حضرت نے آسانی سے پڑھ لیا، اور کچھ لوگوں کو وہ پڑھنے کے لیے چشمے کی ضرورت پڑتی ہے. سب دیکھنے میں برابر نہیں. اسی طرح آپ اگر وہاں سے آواز کر کے کچھ مجھ سے کہے تو میں آسانی سے سن بھی سکتا ہوں، اور دور سے پکاریں گے تو میں سن نہیں سکتا. مجھے غور سے سننا پڑتا. سننے میں بھی سب برابر نہیں، دیکھنے میں بھی سب برابر نہیں، لیکن یہ سننے کی طاقت بھی اللہ نے دی، دیکھنے کی طاقت بھی اللہ نے دی. ہم آپس میں سننے دیکھنے میں برابر نہیں، نہ ہی وزن اٹھانے میں برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے ولیوں کی آنکھوں میں ایسی طاقت میں دیتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. ان کی کانوں میں ایسی طاقت کہ تم یہاں سے 100 میٹر کی آواز نہیں سن سکتے، وہ ہزاروں میل کے فاصلے سے سنیں گے. میں نے تم کو بھی میں نے ہی طاقت دی، ان کو بھی میں نے ہی دی. فرق اتنا ہے کہ ان کی طاقت کے لیے ان کو میں نے خاص طاقتوں سے نوازا ہے. وہ چیز دیکھتے ہیں، وہ چیز سنتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم نہیں سن سکتے. اور وصال کے بعد کیا طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. محترم حضرات، میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں. دنیا ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ ٹیمپرری ہے. اس کا مطلب آخرت پرماننٹ ہے. تو آدمی ٹیمپرری دنیا سے پرماننٹ دنیا کی طرف جائے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا یا قریب ہوگا؟ قریب ہوگا. جب اللہ کی رحمت سے قریب ہوگا تو اللہ نے جو جو طاقتیں دی ہیں وہ چھین لے گا یا مزید عطا فرمائے گا؟ جب قریب ہو گیا تو مزید عطا فرمائے گا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے. تو جیل میں تو آدمی پابندی کے ساتھ رہتا ہے. تو جس جگہ پابندی کے ساتھ رہتے ہوئے غوث اعظم دستگیر نے یہ فرمایا اس پابندی کے باوجود بھی، دنیا میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے تمام شہروں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اب جب دنیا سے کامیاب ہو کر پرماننٹ ورلڈ کی طرف گئے، اللہ کی رحمت سے مزید قریب ہو گئے، اللہ نے مزید طاقتوں سے نوازا. اور ہمارے آقا نے فرمایا اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو پوری دنیا، غور سے سنیے گا، پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. ماں کا پیٹ کتنا؟ 10 کلومیٹر بڑا ہوگا. 1 میٹر کیا 1 فیٹ نہیں، کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں. رحم مادر کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا کہ برزخ کے سامنے پوری دنیا. ارے آپ کو سنگاپور سے نیو یارک جانا ہوگا تو کم سے کم 16 گھنٹے کی فلائٹ میں بیٹھنا پڑے گا. آپ کو سری لنکا سے ٹوکیو جانا ہوگا تو 10-12 گھنٹے کی فلائٹ میں بیٹھنا پڑے گا. پھر بھی ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہوا. تقریباً ایسٹ اور ویسٹ کا فاصلہ 25,000 مائلز ہے. بہت لمبا ہے. اتنی بڑی دنیا کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ عالم برزخ کے سامنے اللہ کے ولی کے لیے پوری دنیا ماں کے رحم کی طرح ہے. اب مجھے بتائیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے اولیاء پوری دنیا کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اب جب پرماننٹ ورلڈ کی طرف گئے جہاں دنیا ہی اتنی چھوٹی ہو گئی تو اب اور زیادہ آسانی سے اولیاء کرام دیکھ سکتے ہیں. جب دنیا میں رہتے ہوئے راہ کے دانے کے برابر دیکھتے تھے، اب دنیا سے جانے کے بعد تو اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں.
یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت ہے کہ اولیاء کرام کی طاقت اتنی زیادہ ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ اولیاء کرام کی محبت ان کے دلوں میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے بارے میں فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا میری ماں نے یہ موج کرامت دکھائی۔ اب جس دن میں پیدا ہوا، پیدائش کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ He also commemorated his blessed birth۔ اب پیدائش کا ذکر کرنا قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ جو تم کر رہے ہو بدعت ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جا رہا؟ ویری کلیئر، ہی از گوئنگ اگینسٹ دی قرآن۔ اب ایک سمجھنے کی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش عام لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل کے دوران خود فرماتی ہے کہ جو عام طور سے ایک ماں کو حمل کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ ایسی تکلیفوں سے پاک تھی، ایسی کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی فرماتی ہے کہ ایک ایک مہینہ مجھے خواب میں ایک ایک اللہ کے نبی نے آ کے بشارتیں دی کہ اے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، آپ کے پیٹ میں تو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور ہے۔ ایک ایک نبی نے آ کے بشارت دی، ہر مہینے یہ بشارتیں ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے ان کی زبان مبارک ہل رہی تھی، جنبش کر رہی تھی، سنا رب حبلی امتی پڑھ رہے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ دوسرے بچے روتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ہمارے آقا امت کی فکر میں پیدا ہونے کے فوراً بعد امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کتنے موقع ایسے حدیثوں میں ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدہ فرماتے ہیں اور رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غالباً ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہے تھے، کہیں جا کے ملے، ایک پہاڑ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، سجدہ کر کے رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ صحابہ کرام سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں وصال فرما چکے، اتنی امت کی فکر میں رہتے تھے، نمازوں میں طویل نمازیں پڑھتے تھے، امت کی فکر میں رو رو کے دعائیں کرتے۔ معراج کے وقت آدمی کو کوئی بڑی خوشی کا موقع مل جاتا ہے تو اپنی دنیا وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا بازو میں کون ہے۔ ایک عظیم خوشی دیکھتا ہی forgets everything۔ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، اس سے بڑھ کر کون سی خوشی؟ اور ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ اس وقت بھی روایتوں میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے کلام فرما رہے ہیں، اس وقت بھی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں معراج کے وقت۔ اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک خاص دعا عطا فرمائی، ویسے ہر نبی کی ہر دعا مقبول ہے، خاص کر ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو عطا کی، اور سب نبیوں نے ان دعاؤں کو اپنے اپنے زمانے میں مانگ لی اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو چکی۔ میں نے اس دعا کو ریزرو رکھا ہے، میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس دعا کو رکھا ہوں ریزرو کر کے، میں اس دن میری امت کے لیے دعا کروں گا، یعنی قیامت کے دن، جس دن تمام لوگ مجھ سے اپنی حاجتوں کے لیے آئیں گے، سب لوگ میرے پاس آئیں گے، حتیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری ضرورت ہوگی۔ اللہ کے نبی وہ تو پاک و صاف ہے، وہ تو جنتی ہے، کیا مطلب؟ نبیوں کے مراتب اور زیادہ بڑھایا جائے گا ہمارے آقا کی شفاعت سے۔ ان کے مراتب اتنے بڑے ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے گا ہمارے آقا کی شفاعت سے۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، اس دن کے لیے میں نے دعا کو ریزرو رکھا ہے جس دن تمام لوگ میرے پاس آئیں گے اللہ کے کوٹ میں، اللہ کے ججمنٹ کا دن۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے، شرک کی دعوت دے رہے کیا؟ اللہ کے دربار میں سرکار فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام. کیا پتہ چلا؟ سوائے حضور کی مدد کے کوئی چارہ نہیں ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے یوں ترجمانی فرمائی: وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیوں؟ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے آقا کی حاجت ہے. تم کہتے ہو نبی کی مجھے ضرورت نہیں. اگر ایسا کہتے ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور یہ مت کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ وہ جہنم میں گیا. حدیث کی روشنی میں ہمارے آقا نے فرمایا: شفاعتی یوم القیامت حق. میری شفاعت بروز قیامت یہ حق ہے. اٹس اے ریئلٹی. فمن لم یؤمن بها، جس نے میری شفاعت پر ایمان نہ رکھا، لم یکن من اہلھا، اس کو میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا. تو جو ایمان نہیں رکھے گا اس کو حصہ نہیں ملے گا. ہم لوگ حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ہمیں ایمان ہے شفاعت پر. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اس لیے کہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تبھی تو حدیث کی روشنی میں فرمایا: تجھ سے اور جنت سے. تجھ سے جنت تو ہمارے آقا کی پراپرٹی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ ایک آدمی کو قبر سے اٹھا کے جنت میں بھیج سکتا ہے. چاہے تو جو جہنم کے حقدار ہے ڈائریکٹ جہنم میں بھیج سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. میدان محشر قائم ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے. یہ مت سمجھنا کہ اولیاء کرام بھی پریشان ہوں گے. اللہ کے نیک بندے پریشان نہیں ہوں گے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اولیاء کرام کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جلوہ ہے. اللہ اکبر. تو کوئی یہ نہ کرے، نہ سمجھ لینا کہ سب پریشان تو اولیاء بھی پریشان. جب اولیاء پریشان نہیں ہوں گے تو انبیاء کیسے پریشان ہوں گے؟ تو یہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی کیوں کہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کیوں کہیں گے؟ اپنے اپنے واقعات کو کیوں یاد کریں گے؟ محترم حضرات، دراصل یہ لوگ حدیث کو محبت نبی میں نہیں پڑھتے، اس لیے بہک جاتے ہیں. دراصل بات یہ ہے، سب لوگ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ نفسی نفسی کہیں گے، لیکن ہم جا کے خالی نہیں بیٹھیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ کو تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے. نبی کی تعریف بھی کریں گے اور ان سے مدد بھی لیں گے. کہاں؟ میدان محشر اللہ کے کوٹ میں. بخاری شریف میں یہ حدیث، مسلم شریف میں یہ حدیث. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: اذهبوا الی غیری. اور ہم لوگ پوچھیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جاؤ، کہاں جائے؟ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب سوال، تم صرف نفسی نفسی کا لفظ لے کے کہتے ہو کہ وہ اپنی فکر میں ہوں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. کیوں؟ یہ دکھانا مقصود ہے کہ بے شک ہم شفاعت کریں گے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ شفاعت کا دروازہ تو ہمارے آقا کھولیں گے. پہلے وہ شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد ہم لوگ شفاعت کریں گے. نفسی نفسی کا مطلب یہ نہیں کہ میں گنہگار ہوں، نہیں. ارے تم سمجھنے سے قاصر ہو. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ضرور شفاعت کریں گے، لیکن پہلے آقا کریم شفاعت کریں گے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو نبوت سے بخشا. کتنی کلیئرٹی ہے اس میں میرے محترم حضرات. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں فرمائیں گے ان کے پاس جاؤ جو ہمارے بھی نبی ہیں، اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے. تو اس سے پہلے اس شعر کو میں پورا کر دوں، تجھ سے اور جنت سے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ حضور کی شفاعت ہی سے جنت ملے گی. تم شفاعت کا انکار کرتے ہو تو حضور کی پراپرٹی جنت ہے، جن کی پراپرٹی ہے وہ اپنے غلاموں کو دیں گے، دشمنوں کو نہیں دیں گے. اب جب تم دشمنی کرو گے تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ مطلب ہی کیا ہے بھائی؟ What have you got to do with Jannah? Nothing. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر؟ اب منکر میں وہابی بھی آ جائے، نجدی بھی آ جائے، غیر مقلد بھی آ جائے، جو بھی انکار کرے بھائی، جو انکار کرے گا وہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں یہ فرمایا کہ وہ دعا میں نے اس وقت کے لیے ریزرو رکھا ہے جس دن سب کے سب میرے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف کے وقت حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سوال کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہا ہے آپ اپنے کو کیسا پا رہے ہیں؟ How are you feeling, oh my حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، جانتا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے مغمومن کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب اس کو لے کے یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور ہی کو اتنی تکلیف تھی موت کے وقت، تو ہماری تمہاری کیا بات ہے؟ محترم حضرات، وہاں مغمومن کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی امت کی فکر میں دعائیں کر رہے تھے، اپنی امت کی فکر میں تھے، اور تم کہتے ہو نبی کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ آؤ حدیث کی روشنی میں کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور تفاسیر میں بھی موجود ہے، جس کا نچوڑ یہ کہ اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے، جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے وہاں تک رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے پاک روح، آ اللہ کی رضا کی طرف، اور ان کی روح ایسے قبض کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے پانی کے برتن سے پانی کا قطرہ۔ اب پانی کے برتن سے پانی نکالنا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ آسانی سے نکل جاتا ہے نا۔ تو اللہ کے ولیوں کی روحیں اتنی آسانی سے نکالی جاتی، ارے جن کے نام لیوا غلاموں کی روحیں اتنی آسانی سے نکلتی ہیں، تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ امت کی فکر میں تھے۔ محترم حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال شریف کے وقت بھی اپنی امت کی فکر میں تھے، اور وصال شریف کے بعد حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد میں ہی وہ شخص ہوں جو آخر میں قبر شریف سے باہر نکلا۔ اٹھتے وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے، تو میں نے موقع پا کر یہ سن لیا کہ دیکھیں ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں۔ یہ بھی صحابی کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام کی ارواح نکالنے کے بعد واپس ان کے مبارک جسموں میں ڈال دیا جاتا، ورنہ یہ کہتے ہیں نا کہ جنبش کیسے کر رہے ہیں، سن کے کیا کریں گے، مر کر تو معاذاللہ مٹی میں ملنے والے ہیں۔ ایک طویل بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو حیات النبی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت قسم ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جب کان لگایا تو سنا کہ آقا کریم اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے، پیدائش کے وقت ہمارے لیے دعا کی، زندگی بھر ہمارے لیے دعا کی، معراج میں ہمارے لیے دعا کی، جو اللہ نے خاص دعا عطا فرمائی اس کو بھی قیامت کے دن ریزرو رکھا، اور وفات شریف کے بعد وقت بھی ہمارے لیے دعائیں کی۔ آج قبر شریف میں رہ کر بھی دعائیں کرتے ہیں، اس پر بھی حدیث ہمارے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ اب جو کہتے ہو کہ نبی کی ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہو، غم کیوں نہیں مناتے، ہمارے آقا نے فرما دیا میرا وفات پانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تو جو چیز بہتر ہے اس میں غم کیوں منائے بھائی؟ یہ تو بہتر فرمایا، اور اس کی وضاحت بھی سرکار نے فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال میں دیکھوں گا، تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کیسے رحمت والے آقا کہ آج قبر شریف میں رہ کر بھی ہماری بخشش کی دعائیں کر، اور کل میدان محشر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان کے پاس جاؤ جو ہمارے بھی آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم سب اس میں سنی غیر سنی سب حاضر ہوں۔
شفاعت کے ماننے والے بھی ہوں گے، شفاعت کے منکر بھی ہوں گے، وسیلے کے ماننے والے بھی ہوں گے، وسیلے کے منکر بھی ہوں گے، نعت پڑھنے کو شرک اور بدعت کہنے والے بھی ہوں گے، پڑھنے والے بھی ہوں گے، اور کوئی چارہ ہی نہیں، سب کو رہنا ہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں تمام اولین اور آخرین میری تعریف کریں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم سب جائیں گے، اب ذرا اس منظر کو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم یہاں 2-3 ہزار لوگ ہوں گے، وہاں تو کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کے قیامت تک کتنے خرب لوگ ہوں گے؟ آج دنیا میں کتنے 1.6 بلین لوگ آباد ہیں نا؟ اب 100 سال پہلے کتنے تھے؟ 100 سال کے بعد کتنے ہوں گے؟ 4000 سال پہلے کتنے تھے؟ آپ ہی ایبل ٹو کاؤنٹ؟ خربوں لوگ ہوں گے، سب کے سب مل کر تمام نبیوں کے پاس سے گزر کے جن کا تذکرہ ہے ہمارے آقا کے پاس جائیں گے۔ ذرا امیج کرنے کی کوشش کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا۔ میدان محشر، اللہ کا کوٹ، سب کے سب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کروڑوں کی خربوں کی تعداد میں جمع ہے۔ کوئی اپنی زبان حال میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، کوئی یا نبی سلام علیکہ کہہ رہا ہے، کوئی اے شہنشاہ مدینہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ارے حضور نے فرمایا سب میری تعریف کریں گے۔ کوئی انت شمس انت بدر کہے گا، کوئی طلع البدر علینا کہے گا، کوئی یا رسول اللہ انظر حالنا کہے گا۔ کیسا منظر ہوگا؟ منکرین بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ماننے والے بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سب کے سب نعتیں پڑھ کر کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کیجیے، آپ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کیجیے۔ اس وقت اگر سرکار فرما دے اذهبوا الی غیری تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کون سی بارگاہ ہے؟ تبھی تو استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تو اسی لیے ہوں، میں تو شفاعت کرنے کے لیے۔ پھر سرکار نے فرمایا میں ایک طویل سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کروں گا، اور اس سجدے میں اللہ کی تعریف میں ایسی کروں گا، وہ الفاظ بھی ایسے ہوں گے جو اس وقت مجھے دیے جائیں گے۔ یہ غیب نہیں ہے، سرکار نے فرمایا میں سجدہ کروں گا، اور اتنا طویل سجدہ، اس میں اللہ کی حمد ایسی کروں گا کہ وہ الفاظ اس وقت دیے جائیں گے۔ فیوچر کی بات، اتنا ہی نہیں، وہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ مجھ سے پہلے اللہ کی تعریف ایسی کسی نے کی ہی نہیں، اور نہ ہی میرے بات کوئی کرے گا۔ یہ بھی ہمارے آقا کو معلوم ہے کس نے کن کن الفاظوں سے اللہ کی تعریف کی اور کیسے الفاظوں سے میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ وہ ایسے ہوں گے کہ کسی نے نہیں کی، یہ بھی تو غیب کی خبر ہے۔ مطلب ہم جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء کرام نے جو تعریف کی، اولیاء کرام جو تعریف کرتے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں ہمارے آقا جانتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا کہ ان الفاظوں سے آج تک کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ کتنی کلیئرٹی ہے مائی ڈیئر برادرز۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سجدے کے درمیان فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب ارفع رأسک، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، قل تسمع، آپ کہیے میرے حبیب آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطى، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ارے بخاری شریف، مسلم شریف، وشفاء تشفع، میرے حبیب آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب ہمارے آقا جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان جوش میں آتے ہیں، فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا رو رہے ہوں گے ہمارے لیے، اور ہماری خوشی وہاں ہوگی کہ اب سرکار شفاعت فرمانے والی، اب ہماری نجات ہونے والی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا گرتے ہوئے کو مجدہ، سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید
جلوہ دکھاتے جائیں گے، کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا خرمن اسیام پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، کیسے حدیث اور قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں اشعار کو ظاہر فرما دیا، ایمان تازہ کرا دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ اللہ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے روز انی اشفع، بے شک شفاعت کروں گا، یوم القیامت، روز محشر، لأکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر، او کما قال، بے شک میں قیامت کے روز اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ کتنے لوگوں کی؟ زمین میں جتنے درخت، جتنے پتھر، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ اب مجھے بتائیے بیجاپور میں درخت کتنے ہیں؟ بیجاپور میں کنکر کتنے ہیں؟ بیجاپور میں پتھر کتنے ہیں؟ ارے بیجاپور کے کنکر نہیں گن سکتے، ریلوے کی پٹری میں جاؤ تو گن گن کے تھک جاؤ گے۔ پوری دنیا کے پتھر، کنکر اور درخت کب گنو گے؟ ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ پتھر درخت سے کم لوگوں کی شفاعت، بلکہ لأکثر، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ کیا پتا چلا؟ ہمارے آقا کو پتا ہے زمین میں کتنے درخت ہیں، یہ بھی پتا ہے کتنے پتھر ہیں، یہ بھی پتا ہے کتنے کنکر ہیں، یہ بھی پتا ہے کتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ لأکثر مما علی وجہ الارض، ان سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ، اور آگے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت۔ شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے۔ گنہگاروں کے لیے شفاعت۔ اب نیک لوگ جن کے گناہ نہیں ہیں وہ سوچیں گے کہ کاش کچھ گناہ ہم کو بھی مل جاتے تاکہ شفاعت کی لذت بھی تو محسوس کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی یوں فرمائی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ یا رسول اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگار کو، ارے پرہیزگار لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تو شفاعت سے درجہ بڑھیں گے، ہمارے گناہ نہیں ہے، لیکن قرض میں کوئی گناہ دے دے تاکہ دیکھے شفاعت کا مزہ کیسا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا لذت ہم بھی تو پائے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ سب حدیث میں کلیئر ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے آقا نے فرمایا تمام نبیوں کے پاس ہو کر سب میرے پاس آئیں گے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ ہمارے آقا کے پاس ہی چلے جائیں؟ کیوں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر کیوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ڈائریکٹ ہمارے آقا کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت نے دے دیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمارے ذہنوں سے نکال دے گا جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے۔ سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری اللہ بھلا دے گا، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، سب کے پاس جا کر آپ کے پاس کیوں آئے؟ آپ کی شان دکھانا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو محترم حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے رحمت والے آقا جنہوں نے پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولا، ایسے آقا، ایسے رحمت والے آقا جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں نہیں بھولا، جنہوں نے معراج میں بھی ہمیں یاد فرمایا، اپنے وصال شریف کے وقت بھی یاد فرمایا، قبر شریف میں رہتے ہوئے آج بھی ہماری بخشش کی دعا فرماتے ہیں، روز قیامت بھی ہماری فکر کریں گے۔ ایسے رحمت والے نبی کے تذکرے کو تم حرام اور بدعت کہتے ہو؟ ذرا سوچئے، کن کے بارے میں کہتے ہو؟ کس شخصیت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان کا تذکرہ ولادت کا بدعت ہے؟ ان کے بارے میں جو ہر وقت تمہاری فکر میں تھے، شرم نہیں آتی کلمہ پڑھتے ہو، ایسے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے، انہی کے بارے میں یہ کہتے۔ تم اپنے جیسا ان کو مت سمجھو،
یہ سمجھ رہے ہو یہی پرابلم ہے کہ تم ان کی شان کو سمجھنے سے قاصر ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ کما حق ہو ان کی شان تو کوئی سمجھ ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن میں دلیل، تلک الرسل، یہ رسول کرام ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کا درجہ بعض سے زیادہ ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے فرمایا ان رسولوں میں سے میرے حبیب کا درجہ میں نے 100 درجے، 1000 درجے، لاکھ درجے کسی نبی سے بلند نہیں فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، میں نے درجات بلند کر دیے، کوئی لمٹ اللہ نے رکھی نہیں کہ آدم علیہ السلام سے کیا لاکھ درجے زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کیا 10,000 درجے زیادہ، نہیں، درجات اللہ نے کوئی لمٹ نہیں باندھی۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کی تعریف اتنی کرتے ہو کہ اللہ تک ملا دیتے ہو، جب اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی؟ Who the hell are you to say کہ نبی کی لمٹ اتنی ہے اور اللہ کی لمٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سب قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کا اثر ہے۔ محترم حضرات، ایسے نبی کے بارے میں یہ تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ بدعت ہے، حرام ہے۔ ارے ذرا سوچئے، جس نبی نے پوری زندگی اور قیامت کے دن بھی ہماری فکر کریں گے، ان کی یاد میں اگر ہم بچوں کو جمع کر کے، لوگوں کو جمع کر کے ان کی ولادت کے وقت یہ معجزات ہوئے، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ان کا بچپنا ایسا تھا، ان کی جوانی ایسی تھی، اس کو تذکرہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ ہم تو ہر وقت کرتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ خاص کر میلاد میں کیوں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہے حضرت؟ شوال۔ اگر کوئی شوال کے مہینے میں کہے محترم حضرات رمضان کے روزوں کی یہ فضیلتیں ہیں، بات تو صحیح ہے، لیکن رمضان کی فضیلت رمضان میں بیان کرنے سے لوگ زیادہ مائل ہوں گے نا۔ شوال میں کرو گے، کر سکتے ہو، لیکن لوگ محروم رہ گئے نا، پہلے بتا دیے ہوتے تو فائدہ اٹھا لیتے زیادہ۔ حج کے تعلق سے تم محرم میں بیان کرو کہ لوگوں حج کرنے میں یہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، مینا کی یہ فضیلت، عرفات کی یہ فضیلت۔ ارے تم ذی الحجہ سے پہلے ذی القعدہ کے مہینے میں بتا دیے ہوتے تاکہ لوگ تیاری بھی کر لیتے۔ محرم میں گناہ نہیں ہے، لیکن جس مہینے میں جو واقعہ ہے اس مہینے میں تذکرہ کرنا افضل ہے۔ ارے ہم تو پورا سال ہمارے آقا کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، خاص کر ربیع الاول میں، اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا پیدا ہوئے، لوگوں کو مزید ترغیب دینے کہ اس مہینے کو معمولی مت سمجھنا، اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرو کہ یہ سرکار کی شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرو۔ اب مجھے بتائیے، اتنی کلیئرٹی کے بعد اگر کوئی اپنی کتاب میں یہ لکھ دے، جیسے براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرنا یہ ہندوؤں کے کرسچن کا جشن منانے کی طرح ہے، کین یو ایکسپٹ دس؟ یعنی حضور کی ولادت کا ذکر کرنا ہندوؤں کے جشن کے برابر ہے، ان کی پوجا کے برابر۔ آر وی ایبل ٹو ایکسپٹ دس؟ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں میلاد کو بدعت لکھا، کین وی ایکسپٹ دس؟ کیوں ایسا لکھتے ہیں؟ اور یہ بھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چھپی بات نہیں، اب تک چھپ رہی ہے، ایون ناؤ اٹ از بینگ پبلشڈ۔ اگر یہ غلط ہے تو تم اپنی دارالعلوم دیوبند سے چھاپتے ہی کیوں ہو؟ ویری سمپل، چھاپنا بند کر دو، کہہ دو کہ ہمارے اکابرین نے یہ جو باتیں لکھی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، توبہ کر لو، سنی بن جاؤ، بیٹا خلاص۔ تم یہ بھی کہتے ہم نے تو نہیں کہا نا، اور ان کی کتابوں کو پروموٹ بھی کرتے ہو، تو یہ تو منافقت ہے نا، ہم نے نہیں کہا اور ان کی کتابوں کو پروموٹ بھی کرتے ہو۔ اور آپ مجھے بتائیے، فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جب نیاز کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کھانا سامنے ہوتا ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی آپ کے علاقے میں ہندو تو رہتے ہیں، کیا کبھی ان کو دیکھا ہے کھانا سامنے رکھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے ہو سورہ فاتحہ؟ کبھی دیکھا ہے فاتحہ پڑھے؟ تو جب وہ نہیں پڑھتے تو اس کو ہندوؤں کا طریقہ کیوں کہتے ہو؟ ارے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے کو تم ہندوؤں کا طریقہ کہتے ہو، مقصد کیا ہے؟ بزرگوں کی نیاز سے روکنے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا سوال ہوا یہی فتاوی رشیدیہ میں، تو جواب کیا دیا؟ اگر حلال پیسوں سے بھی نیاز کرو گے تو بھی حرام ہے۔ امام حسین کی نیاز، شربت، دودھ، پانی وغیرہ جو تقسیم کرتے ہیں یہ حرام لکھا ہے۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں لکھا گیا ہے کہ ہندو بھائی ہمارے ہولی اور دیوالی کا کھانا دیتے ہیں، تو کیا ہم خود کھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اساتذہ کو کھلا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے شاگردوں کو کھلا سکتے ہیں؟ کیا نوکروں کو کھلا سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ درست ہے، جائز ہے۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں یہ پوچھ رہا ہوں، امام حسین کی نیاز غلط، غوث اعظم کی نیاز غلط، میلاد شریف کی نیاز غلط،
ہولی دیوالی کا کھانا تمہارے لیے بھی جائز، تمہارے استادوں کے لیے بھی جائز، نوکروں کے لیے بھی جائز، شاگردوں کے لیے جائز. یہ کیوں نبی سے دشمنی کرتے؟ سرکار سے ایسی کیوں دشمنی؟ اور اسی فتح رشیدیہ میں کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کالے کوے بہت زیادہ ہیں اور کچھ لوگ کووں کا گوشت کھاتے بھی ہیں اور کچھ لوگ کھانے والوں کو برا بھی کہتے ہیں. اب ایسی صورت میں کوے زیادہ ہے، کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ لوگ منع بھی کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہم اگر کوا کھائے تو کیا ثواب ملے گا؟ یہ سوال ہی بیوقوفانہ ہے کہ نہیں؟ جب لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں کھانے والوں کو، تو ثواب کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہی احمقانہ ہے. اب جواب میں کیا لکھنا چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ کیا جواب دیا؟ ثواب ہوگا. اب سیدھی سی بات ہے، اگر تم ابھی بھی ان اکابرین کو مانتے ہو تو تم کو کوے کا گوشت مبارک ہو، ہم کو امام عالی مقام کی نیاز مبارک، تم کو غیروں کا کھانا مبارک ہو، ہم کو غوث اعظم کی نیاز مبارک، تم کو ہندوؤں کا جشن مبارک ہو، ہم کو ہمارے اس آقا کی ولادت کا دن مبارک جن کے صدقے میں اسلام ہی ملا. ارے حضور کی ولادت ہی تو اسلام کے لیے ذریعہ ہے. ارے جس کے صدقے میں اسلام ملا انہی کے تذکرے کو تم بدعت اور شرک کہتے ہو. محترم حضرات، ٹائم ٹو پونڈر، یہ وقت ہے سوچنے کا. کسی بھی ایرے غیروں کی باتوں کو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یہ جو کنفیوژن پھیلاتے ہیں نا، آپ کے نوجوانوں کو کنفیوز ہونے سے بچائیے. میک دیم پرفیکٹ. یہ کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جب ابھی سے کل کی بھی بات نہیں، ابھی سے آپ اپنے بچوں کو عقائد اہل سنت پڑھائیں گے. ہمارا کوئی بھی سنی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا. کم سے کم ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ نکالیے، کم سے کم بہار شریعت کا پہلا باب پڑھ لیجئے. عقیدہ صرف عقیدہ پڑھنا نہیں ہے، ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو بچوں کو سکھاؤ اور اعتراضات کے جواب بھی سکھاؤ، تاکہ کبھی بھی کوئی ان کے ایمان کو قرآن پیش کر کے، حدیث مسکوٹ کر کے ایمان لوٹنا چاہے تو آپ کے بچے سلامت رہے، وہ سمجھ جائے کہ یہ مسکوٹ کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے. یہ اگر آپ ابھی سے توجہ نہیں دیں گے تو اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا موقع آ جائے جیسے آج کل کے یہ لوگ اپنے باپ دادا کے بارے میں کہتے کہ یہ مشرک ہو گئے، یہ سب نادان تھے، انہوں نے سب کفر کر لیا انجانے میں، انہوں نے یا رسول اللہ کہہ کے شرک کر لیا، غوث اعظم یا غریب نواز کہہ کے شرک کر لیا. ایسے کہنے والے جو آپ پاتے ہیں، کل آپ کا بچہ آپ کو مشرک نہ کہے. اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. شرک اگر کسی نے کر لیا تو کفر ہو گیا، کفر ہوا تو ایمان سے گیا، ایمان سے گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح جب ٹوٹ گیا تو کنٹیکٹ حرام کا ہوا، حلال کا نہیں ہوا. کسی نے شرک کیا تو ایمان سے گیا، ایمان سے گیا تو نکاح گیا، نکاح گیا تو رابطہ حرام کا ہوا، حرام رابطے سے جو پیدا ہوا وہ آپ ہی بتاؤ نا، حلالی یا حرامی؟ جی. اب جو قرآن حدیث کو مسکوٹ کر کے اپنے باپ کو اور ماں کو کہتا ہے کہ تم نے یا رسول اللہ کی صدا لگا کر شرک کر دیا، جبکہ میدان محشر میں اللہ کے کوٹ میں ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو جو چیز اللہ کے کوٹ میں جائز وہ دنیا میں حرام کیسے ہو گئی؟ سرکار کا وسیلہ ہم قیامت کے دن لیں گے تو یہاں کیسے ناجائز ہو گئی؟ جو وہاں جائز یہاں ہرگز جائز ہے، وہ ضرور جائز ہے. تو جس نے یہ کہا کہ ہمارے والدین یا رسول اللہ کہہ کے مشرک ہو گئے، تو یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ حلالی کہتا ہے؟ نہیں. جو اپنے ماں باپ کو مشرک کہے وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جو اپنے دادا کو مشرک کہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایسے بے وقوف ہے کہ قرآن حدیث کو مسکوٹ کر کے اپنے ماں باپ کو بھی حلالی نہیں مانتے، نہ ہی اپنے کو حلالی مانتے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے جاؤ سر، مصطفیٰ جان رحمت پیرا سلام شمع فض میں ہدایت لا سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیرا سلام شمع فض میں
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار عالم تیرے حبیب پاک کی میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار یہاں جتنے حاضر ہوئے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہماری عقیدتوں کو قبول فرما محبتوں کو قبول فرما ہمارے درودوں کو قبول فرما سلاموں کو قبول فرما پروردگار جن علماء کرام نے ہمیں سمجھانے بتانے کے لیے
तेरे हबीब पाक की मीलाद पर गुफ्तगू की, तकरीर की, मौला उनके इल्म में बरकत अता फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने यहाँ इत्मीनान के साथ बैठकर सुनने की सआदत हासिल की, परवरदिगार हमारी जिंदगी में ईमान कामिल अता फरमा। तेरे हबीब के सदक़े में ईमान कामिल अता फरमा, तेरा इरफान अता फरमा, तेरी पहचान अता फरमा, तेरी रजा अता फरमा, तेरे हबीब की वफा अता फरमा। परवरदिगार हम सबको अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार गुमराहियों से बचा ले, गलत सोहबतों से बचा ले, गलत फिक्र से बचा ले, गलत सोच से बचा ले। परवरदिगार बुजुर्गों की सोहबत अता फरमा, परवरदिगार बुजुर्गों की सोहबत अता फरमा। परवरदिगार तेरे वलियों की मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने इस बज़्म को, इस खूबसूरत बज़्म को सजाने में तामे दरमे सुकने मेहनत की है मौला, कुर्बानियां दी हैं मौला, जिन नौजवानों ने अपनी मोहब्बतों से इसे सजाया है मौला, परवरदिगार तेरे हबीब के सदक़े में इन तमाम की जिंदगियों में बरकतें अता फरमा, सआदतें अता फरमा, नेक बख्तियां अता फरमा, कामयाबियां अता फरमा, कामरानियां अता फरमा, तेरी मेहरबानी अता फरमा, तेरा फजल अता फरमा, तेरी रहमतें अता फरमा। परवरदिगार तू रहीम है, रहम फरमा, मौला तू करीम है, करम फरमा। खातून मस्जिद के जिस कमेटी की जानिब से इस अजीम शान जलसे का एहतमाम हुआ है मौला, उनके हर नेक कदम में बरकतें अता फरमा, सआदतें अता फरमा, नेक बख्तियां अता फरमा। जितने उलमाए किराम मशाइखीन इज़ाम यहाँ तशरीफ लाए मौला, उनके हर नेक इरादे में बरकतें अता फरमा, उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा, बुजुर्गों का साया अता फरमा, बुजुर्गों का फैजान अता फरमा, बुजुर्गों की सोहबतें अता फरमा, बुजुर्गों की कुर्बतें अता फरमा। परवरदिगार तू रहीम है, रहम फरमा, मौला तू करीम है, करम फरमा। तेरे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अल्लाह का शुक्र है, खातून मस्जिद कमेटी वाले लायक़ सद मुबारकबाद है माशाअल्लाह कि इन्होंने अपने कमेटी के एक मेंबर अजीज़म यदुल्लाह सल्लल्लाहुल मन्नान को हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक वारसी साहब जो म्युनिसिपालिटी मेंबर भी है माशाअल्लाह, इनकी बड़ी हिमायतें रही, बड़ी काविशें रही माशाअल्लाह कि इन्होंने अजीज़म यदुल्लाह सल्लल्लाहु को साथ में लेकर के एक अजीम प्रोग्राम किया है। लाइक के सद मुबारकबाद हैं खातून मस्जिद के जुमला कमेटी के लोग और हमारे आली जनाब इज़्ज़त माफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक वारसी साहब माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेहमानों की मौजूदगी में कि अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में, जमात वालों की उम्र में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी चुप रहो यार, मुंह पर तीन कर।
स्टेज पे कोई ना चढ़े, बराए मेहरबानी आप लोग नीचे से मुसाफा कर लें। उल्टा आ जाएगी।